کو میں عمل بتا رہا ہوں، یہ 16-17 رمضان المبارک کسی ایک دن بھی اگر انسان کرتا ہے 3 بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے، دولت کی ایسی برسات ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان آپ کو اچھی طرح جانتا ہو، محلے دار ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی اس طرح راتوں رات حالت بدلتا دیکھ کے ایک دفعہ حیران رہ جاتے ہیں۔ اس میں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ انسان اگر اس عمل کو کسی ایک دن کر لیتا ہے تو غیب سے اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا بندہ آ کے آپ کی مدد کر کے جاتا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ خاص دن ہے، ان میں ان لوگوں کے لیے میں خاص عمل بتا رہا ہوں جو مالی طور پہ پریشان ہوتے ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہیں غیب سے کوئی مدد کر دے، کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اللہ مدد کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی غیب سے مدد کر دے تو کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے، بعض لوگ اسے پورا دن پڑھتے ہیں، بعض لوگ سحر اور افطار کے وقت پڑھ لیتے ہیں۔ 3 دفعہ پڑھ لینا کم از کم بہتر ہوتا ہے۔ چند اقوال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیان کروں گا، یہ آپ کی رہنمائی کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ بہترین دولت مندی امام علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، دوسروں کے پاس وسائل دیکھ کر اس کی خواہش نہ رکھو۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ آرزو کو ترک کر دو، یعنی دولت کی کبھی کسی کو دیکھ کے خواہش نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اور یہ مانگیں کہ میرے لیے بہتر جو ہے اللہ اتنا مجھے عطا کر دے، جو بہتر ہے وہ میرے نصیب میں لکھ دے۔ مزید آپ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، یعنی بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے تو یہی شاید رزق ہے، ایسا نہیں ہے بالکل۔ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں، اور ہم لوگ جو ہے صرف رزق سے ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ باقی چیزیں سب ہوں یہ بھی رزق ہے۔ بعض لوگ ان کے لیے تڑپڑے ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، اچھے لوگ، اخلاق، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ علم کا دروازہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ کے قوال میں ضرور شامل کرنا پسند کرتا ہوں، رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی، ان پہ عمل کیا کریں۔ آپ مزید فرماتے ہیں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ خیر و برکت کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ تو اسی سے بغض نہ رکھیں، عمل یہ کرنے لگیں تو سب کو معاف کر کے عمل کریں۔ خدا جب آپ سب کو معاف کر کے عمل کریں گے تو لازماً برکت ہوتی ہے، خیر و برکت آپ کے گھر میں ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ایک دفعہ میری بات ماننی ہے آپ نے، اور سب کو پہلے آنکھیں بند کر کے آپ نے معاف کرنا ہے کہ جس نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ مجھے معاف کرے، اگر کسی کا آپ نے دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیا کریں، دیر نہ کیا کریں۔ کشائش رزق کے مجرب عملیات و تویزات سے میں عمل بتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ قریشی صاحب چینل کے تویزات و وظائف چوری کرتے ہیں، مناسب چیز نہیں ہے۔ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے اگلے دن ان کو تبدیل کر کے دے دیا جاتا ہے، حوالہ کسی ایک کو کہہ دیں، بڑے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، حوالہ کہیں پہ بھی نہیں، یہی سے نقل کر کے دے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا آج جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، یقین سے کریں گے انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے، دونوں بتاؤں گا۔ ایک تو سحر اور افطار 3 بار پڑھ لینا کم از کم، آپ کو حیران کن حد تک برکت عطا کرے گا۔ دوسرا طریقہ آپ نے کھلا پڑھنا ہے، یہ بہترین، یہ بھی طریقہ ہے، روزے کی حالت میں پڑھیں، رمضان المبارک میں پڑھیں، انشاءاللہ برکت ہو جائے گی۔ وظیفہ کو بہنیں جو ہیں وہ ناپاکی میں نہ پڑھیں، کیونکہ ناپاکی کے دنوں میں وہ فائدہ نہیں مل پاتا جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہرگز ناپاکی میں عمل نہ کیا کریں۔ ایک بہن نے اسی طرح اپنے شوہر کی تنگ دستی اور نوکری کے نہ ہونے کی جو ہے وہ گزارش کی تھی کہ ایسا عمل بتائیں کہ میرے شوہر کے، ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں، برکت نہیں ہے گھر میں۔ اگر نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے تو پھر بھی اس عمل کو کریں گے۔
اللہ ایسے وسائل بنائے گا آپ کے لیے، ایسی آسانیاں پیدا کرے گا، ایسے روزگار کے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ یقین سے کرنا ہے، بین کے لیے خاص طور پہ یا کوئی بھی ایسا انسان ہے جس کے ایسے مسائل ہیں، وہ ایک دفعہ اس عمل کو ضرور کرے، کیونکہ جب انسان مالی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے، ایک تو لوگ بدل جاتے ہیں، ایک انسان اپنے آپ کو بھی کہیں پہ بھی کھڑا نہیں کر پاتا، کیونکہ انسان کے قدم تک مگا جاتے ہیں۔ انسان مالی طور پہ ٹھیک ہو تو دیگر معاملات بھی انسان کو سیکیور لگتے ہیں، محفوظ لگتے ہیں۔ یا اللہ ہو، یا رزاق ہو، یا اللہ ہو، یا فتح ہو، یہ وظیفہ ہے۔ رمضان مبارک میں سحر و افطار، سحر کے وقت بھی 3 دفعہ، افطار کے وقت بھی 3 دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ رزق کی دولت کی ایسی برسات ہوگی کہ آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ اگر ویسے اسے کرنا چاہے تو پورے رمضان میں پھر کھلا پڑھنا ہے، اٹھتے بیٹھتے آپ پہلے دن ہی کریں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ برکت ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگر دسترخواں خالی رہتا ہے، دسترخواں پھٹ جائے گا، ایک دفعہ کرنا ہے، آپ خود کہیں گے کہ فائدہ ملا ہے۔ یقین سے کرنا ہے، اللہ سے مانگنے کا یہ وظیفہ ہے، اللہ سے لینے کا وظیفہ ہے، اللہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ جس کتاب کا میں نے ذکر کر دیا اس کے عام رزق کے لیے عملیات نہیں ہے، بڑے خاص عملیات ہیں۔ باقی رمضان مبارک میں سب کے لیے یہ خاص دعا ہے کہ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کے معاملات بہتر کرے، اور چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی لازماً دبائیں، وظیفہ بک چینل پہ خاص طور پہ ضرور جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں، آپ کے تمام کوئی بھی مسئلہ ہو حل ہو جائے، تو ایک دفعہ وظیفہ بک چینل پہ جائیں، وہ عملیات وہاں بتائے جاتے ہیں۔ خاص کتب سے کئی 100 سال پرانی کتب میرے پاس موجود ہیں، آپ کے سامنے کھول کے میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ آسانی نہیں ہو سکتی، یہاں پہ بڑے عامل پیر فقیر لوگ بن کے آ کے بیٹھے ہیں، کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ فائدہ ہو، سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ سب پہ فضل فرمایا۔